جہاں کبھی زندگی کی چہل پہل تھی، بازاروں میں رونق، محلوں کی اونچائی، لیکن آج وہاں سناٹا ہے، کیونکہ وہاں اترا تھا اللہ کا عذاب۔ اور جب اس کا حکم آتا ہے تو نہ طاقت بچاتی ہے نہ دولت، بس سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، قوم عاد۔ طاقتور، لمبے قد والے لوگ جنہوں نے اونچے اونچے محل بنائے، ریگستان میں باغ لگایا، لیکن ان کا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے نبی ہود علیہ السلام کی بات ٹھکرا دی۔ پھر آیا طوفان، ٹھنڈی اور تیز ہوا جو لگاتار 8 دن اور 7 راتوں تک چلتی رہی۔ وہ ہوا ان کی ہڈیوں کو توڑتی اور انہیں ریت میں دفنا دیتی۔ آج ان کا شہر ارم ذات العماد ریت کے نیچے سو رہا ہے۔ نمبر 2، قوم سمود، جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے گھر بنائے اور اپنے آپ کو امر سمجھ لیا۔ اللہ نے ان پر نبی صالح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے ایک اونٹنی کا معجزہ دکھایا، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ اور پھر آیا اللہ کا حکم، ایک زوردار چیخ، اور زلزلے نے سب کچھ ختم کر دیا۔ آج سعودی عرب کا مدارین صالح اس تباہی کی گواہی دیتا ہے۔ نمبر 3، فرعون اور مصر۔ مصر کا بادشاہ فرعون، جو خود کو خدا کہنے لگا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ٹکراؤ اور بنی اسرائیل کو غلام بنانا، لیکن جب اللہ کا وعدہ آیا تو سمندر پھٹ گیا، بنی اسرائیل بچ نکلے، اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ ڈوب گیا۔ اللہ نے اس کے جسم کو بچا کر رکھ دیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ نمبر 4، شعیب علیہ السلام کی قوم، جو تجارت میں دھوکہ دیتے تھے اور شعیب علیہ السلام کی باتوں پر ہنستے تھے، لیکن ایک دن زلزلہ اور ایک زوردار آواز نے ان کی رونق کو خاموشی میں بدل دیا۔ آج وہاں صرف ویرانی ہے اور خنڈر ہیں، ایران کے خنڈر، پرانی اینٹوں والے محل، ویران نہریں، جہاں انسانوں نے جادو اور علم کا غلط استعمال کیا۔ ہاروت اور ماروت، جب انسانوں نے اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت کی تو ان کا خاتمہ شروع ہوا۔ آج وہاں خنڈر ہے جہاں کبھی دنیا کی بڑی تہذیب بستی تھی۔ نمبر 5، قوم لوط، ایک ایسی بستی جس نے گناہوں کو اپنا چلن بنا لیا۔ اس کے پاس نبی لوط علیہ السلام آئے، صحیح راستے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ہنس کر انکار کر دیا۔ اور پھر ایک رات آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، زمین الٹ دی گئی، اور پوری قوم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آج بھی ڈیڈ سی کے کنارے وہ جگہ موجود ہے جہاں پانی اتنا کھارا ہے کہ کوئی چیز وہاں زندہ نہیں رہ سکتی، مگر اللہ چاہے تو یہ جگہ آج بھی انسان کو گناہ سے روکنے والی ایک کھلی کتاب ہے۔ نمبر 6، جھاڑیوں اور پیڑوں والے لوگ۔
जिनके पास हरियाली और दौलत थी, लेकिन तकब्बुर ने उन्हें अंधा कर दिया था। नबी शोएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत दी, लेकिन वो न माने। फिर आया साया वाला दिन, जब आसमान काला हो गया और आग के साथ एक चीख ने सब कुछ खत्म कर दिया। नंबर 7, यमन की कौम सबा, दुनिया की सबसे खुशहाल बस्तियों में से एक। बाग बगीचे, नहरें और सोने जैसी जमीन। अल्लाह ने उन्हें हर नेमत दी थी, लेकिन उन्होंने नाशुक्रा होना चुना। फिर आया सेलुल अरीम, एक बड़ा सैलाब जिसने उनका बांध तोड़ दिया और उनकी खेती, बाग और सब कुछ बर्बाद हो गया। हरी भरी जमीन सूखी बंजर बन गई और वो कौम हमेशा के लिए मिट गई। आज भी यमन में मुआरिब डैम के खंडर उसी अजाब की गवाही देते हैं। नंबर 8, असहाबुल उखदूद। सदियों पहले एक ताकतवर बादशाह ने अपने शहर के मोमिनों को सिर्फ इसलिए सजा दी क्योंकि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे। जमीन में बड़ी बड़ी खाइयां खोदी गई, उनमें आग जलाकर भड़का दी गई। फिर ईमान वालों को जिंदा उन खाइयों में फेंक दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हक का रास्ता चुना। फिर उस जालिम कौम पर दुनिया और आखिरत दोनों में अजाब तय कर दिए। आज भी अरब में उखदूद नाम की जगह मौजूद है जो इस किस्से की गवाही देती है। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। ताकतवर भी गिरा दिए गए, दौलतमंद भी मिटा दिए गए, ताकि इंसान सबक ले। लेकिन क्या आज हम सबक ले रहे हैं, या फिर एक नए अजाब के इंतजार में हैं? वो तमाम जहानों का मालिक हमें हिदायत दे और हमारी हिफाजत फरमाए।